بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ما دلیل سوال نمبر 108 ہے، ما دلیل فتنة القبر ونعیمه او عذابه من الکتاب، اور آج کا حلقہ ہے حلقہ نمبر 36. تو کرتے ہیں جی شیخ بسم شروع الله کریں. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال: ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ الجواب: قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وقال تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وغير ذلك من الآيات. السؤال: ما دليل ذلك من السنة؟ الجواب: الأحاديث الصحيحة في ذلك بلغت مبلغ التواتر، فمنها حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع هنا لا يسمع وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد من الله ورسوله، عبد فيقال له اللہ نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے. اچھا کوئی بات نہیں، چلے گا، ایک ہی بات ہے. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا ذکر لنا أنه يفسح في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس قال: یفسح له ہے وأما نا، یفسح له نہیں ہے، کیا بولے؟ یفسح له نہیں ہے. نہیں، يفسح في قبره. چلیے کوئی بات نہیں. وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة بمطارق من حدید. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه من غير الثقلين. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض هنا جی عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وحديث القبرين وفيه إنهما ليعذبان. وحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. وحديث أسماء: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر.
وفي قصة الكسوف وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتعوذوا من عذاب القبر، وكل هذه الأحاديث في الصحيح، وقد سقنا منها نحو 60 حديثا من طرق ثابتة عن جماعة من الصحابة يرفعونها في شرحنا على السلم. كافي يا شيخ؟ ٹھیک ہے، کافی. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ علام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة اس کتاب میں سؤال نمبر 108 پڑھ رہے ہیں. ما دلیل فتنة القبر ونعیمه او عذابه من الكتاب. قال الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. یہاں پر الایمان بالیوم الآخر سے متعلق جو باتیں شروع ہوئی ہیں، موت کے بعد قبر، اور قبر کے بعد مزید جنت و جہنم، اور اس تعلق سے باتیں آئیں گی. اب جنت، اب اس سے پہلے یہاں جو قبر کا تذکرہ ہے، قبر میں آزمائش ہوگی، قبر کا عذاب ہے، اس کا ثبوت قرآن کریم سے کیا ہے؟ یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے کئی ایک آیتوں کا ذکر کیا ہے، جس میں سب سے پہلی آیت سورہ مومنون کی کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. ان کے مرنے کے بعد ان کے پیچھے برزخی زندگی ہے قیامت تک. قیامت یوم البعث یعنی قیامت کا دن، اٹھائے جانے کا دن، قبروں سے سب کو جب اٹھایا جائے گا وہی یوم البعث ہے. تو یہ قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی، اس کے اور دنیا سے چلے جانے کے درمیان جب انسان قبر میں ہے تو یہ برزخی زندگی کہلاتی ہے. یہ برزخی زندگی ہے تو مطلب اس کا ثبوت قرآن کریم سے ہے، اور اس کا مزید ثبوت سورہ غافر یا سورہ مومن کی وہ آیت جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا آل فرعون کو دردناک عذاب نے گھیر لیا، ان پر آگ صبح شام پیش کی جاتی ہے، اور قیامت کے روز انہیں مزید سخت عذاب میں داخل کیا جائے گا یا مبتلا کیا جائے گا. تو اس سے کس بات کا ثبوت مل رہا ہے مشائخ؟ یہ جو آیت ابھی پیش کی گئی ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اس سے کس بات کا ثبوت مل رہا ہے؟ قبر میں عذاب دیا جا سکتا ہے، قبر میں عذاب بھی ہو سکتا ہے، جو مطلب کافر مشرکین ہیں ان پر جو ہے نا عذاب بھی پیش کیا جائے. جی بالکل. اور یہاں پر تو خاص کر آل فرعون کا نام لے کر ذکر کیا گیا کہ ان کے اوپر آگ اب پیش کی جا رہی ہے، مطلب یہ جب قبر میں بھی ہیں تو بھی ان کو آگ سے چھٹکارا نہیں ہے. اب فرق یہ ہے کہ ابھی یہ خفیف عذاب ہے، آخرت کے عذاب کے مقابلے میں، جہنم کے عذاب کے مقابلے میں یہاں صبح شام ان کو تو آگ کا سامنا ہے، آگ کا عذاب ہے، لیکن جب قیامت قائم ہوگی ان کے کرتوتوں کی بنا مزید سخت عذاب میں انہیں مبتلا کیا جائے گا. تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ قبر کا عذاب ہے، قبر میں عذاب ہو رہا ہے آل فرعون کو، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، خاص طور پہ فرعون نے جو اللہ کا انکار کیا، یا ان کے جو ہمنوا رہے، یہ لوگ عذاب کا شکار ہیں. اب مزید قبر میں پوچھ تاچھ ہوگی، سوال جواب ہوگا، اس کا بھی ثبوت ملتا ہے سورہ ابراہیم کی اس آیت سے. اللہ تعالیٰ نے کہا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ رب العزت دنیا میں بھی آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے.
اور آخرت کا جو لفظ ہے یہاں پر، اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہی ذکر کیا ہے کہ قبر میں جو پوچھ تاچھ ایک بندے کو ہوگی، اس میں اللہ رب العزت ثابت قدم رکھے گا مومن کو اس پوچھ تاچھ میں، تو یہ خود مومن کے لیے ثبات قدمی کا باعث بنے گا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔ چلو جب روح نکالنے کی بات ہے، جو ہی روح نکالی جائے گی بس اس کا انجام، اس کی برزخی زندگی شروع ہو جائے گی۔ تو اب کیا اگر کوئی انسان دفن ہی نہ کیا جائے، ایک لمبی مدت تک کہیں اس کو ثلاجے میں محفوظ رکھا جائے، تو کیا مشائخ اس کے اوپر کوئی چیز یا اس کا کوئی سوال جواب یا کوئی چیز اس کو پیش نہیں آئے گی یا آئے گی مشائخ؟ بے شک آئے گی شیخ، بے شک آئے گی بے شک ضرور آئے گی، آئے گی شیخ، وہ تو برزخ والی زندگی میں چلے گئے نا۔ صحیح، جب جو ہی انسان کی وفات ہو گئی، اب وہ برزخی زندگی اس کے ساتھ شروع ہو گئی۔ اب لوگ وہ کیا کہتے ہیں، اپنے کچھ پروسیسنگ کے لیے، اجراءات کے لیے، مصلحتوں کے لیے اس کو ثلاجے میں رکھیں، چاہے اس کا کچھ ایک کیا کہتے ہیں جو فرعون کا جو ڈھانچہ محفوظ کیا گیا نا اس کو، وہ حالانکہ اس کو تو ابھی نہ آسمان نے اس کو قبول کیا نہ زمین نے قبول کیا، وہ تو ابھی بھی اس کا ڈھانچہ محفوظ ہے، تو پھر وہ برزخی زندگی میں وہ چلا گیا، وہ فرعون اور اس طرح اسی کے جو بھی اس کے ہمنوا رہے، تو یہ ان کا اگر بدن قبر میں دفن نہ بھی کیا جائے تو بھی برزخی زندگی شروع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اب آپ ثلاجے میں رکھیں یا اس کو کسی دوا کے ذریعے سے اس کی ڈیڈ باڈی کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، بہر صورت برزخی زندگی ہر میت کے حق میں شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے اندر ایک خاص طور پر اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے، کہاں ہے محل استشہاد مشائخ؟ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اس میں کہاں ہے محل استشہاد، کہاں ہے؟ کون سی بات ہمارے خاص کر اس سوال سے متعلق ہے؟ عذاب الہون شیخ، چونکہ پہلے پڑھ چکا ہوں تو میں باقاعدہ وہاں ٹک کر کے رکھا ہوں، تو عذاب الہونی میں عذاب الہون، بالکل۔ اور اس میں یہ بات بھی کہی گئی ہے الیوم، جیسے ہی وفات ہوگی، الیوم، آج وفات ہوئی تو پھر تمہارے کفر کی وجہ سے تمہارا عذاب شروع ہو جائے گا آج ہی سے، تو بس موت واقع ہونے کی دیری ہے، موت تک، غرغرہ موت تک چھوٹ ہے، اس سے پہلے توبہ کر لے انسان تو توبہ قبول ہے، غرغرہ آ جائے تو پھر توبہ قبول نہیں۔ اس کے بعد دیکھیے سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، الى عذاب عظیم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو ہم 2 مرتبہ عذاب دیں گے، سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم۔ پہلی مرتبہ تو دنیا میں جو لوگ اس طرح اللہ کے دین کے برخلاف کفر و نفاق میں مبتلا رہے، اللہ کے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، تو ایسے لوگ برابر دنیا میں بھی عذاب پائیں گے، قبر میں بھی عذاب پائیں گے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جہاں پر سخت ترین عذاب ہوگا۔ ٹھیک ہے مشائخ، تو یہ قبر کے عذاب، قبر کی سوال جواب اور قبر کی نعمتوں سے متعلق یہ آیتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت، اب یہاں پر نعمت سے متعلق کون سی آیت انہوں نے استدلال کے طور پر پیش کی مشائخ؟ چونکہ انہوں نے ایک جو سرخی باندھی ہے یا سوال بنایا ہے، اس میں فتنۃ القبر و نعیم دونوں کا تذکرہ کیا ہے، تو اس میں یہاں نعیم سے متعلق کون سی آیت ذکر کیے ہیں؟
युसब्बितुल्लाहु शेख। बिल्कुल, वो एक नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से। जब कब्र में साबित कदमी अता होगी तो ये बहुत बड़ी नेमत है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए से जो साबित कदमी कब्र में मोमिन को होगी वो एक नेमत है। उसके बाद दूसरा सवाल देखिए, सवाल नंबर 109, मा दलील ज़ालिका मिन अस्सुन्ना। दलील ज़ालिका का इशारा है दलील फितनतिल क़ब्र व नईमिही औ अज़ाबिही मिन अस्सुन्ना, कि कुरान करीम के ज़रिए से उन्होंने दलाइल दिए अज़ाब क़ब्र के लिए। अब उसके बाद सुन्नत से दलाइल क्या हैं? सही अहादीस में वारिद है जो हद तवातुर को पहुंच चुकी है। तवातुर कौन से हैं मशाइख? कौन सी अहादीस तवातुर या मुतवातिर हदीसें कौन सी हैं? जी बोलिए। मुतवातिर अहादीस, मुतवातिर हदीस वो हदीस जिसके हर तबके में रुवात की इतनी जमाअत रिवायत करे जिनका झूठ पर मुत्तफिक होना मुहाल है, नामुमकिन है। मसलन एक एक तबके में एक ही हदीस को, एक ही बात को 15-15, 20-20, 10-10 लोग अगर रिवायत करते हैं तो सहाबी, उसके बाद ताबी, फिर ताबे ताबी, ये जितने लोग इस तरह आ रहे हैं उम्मत में रिवायत करते आ रहे हैं और इतनी तादाद में रिवायत किए हैं तो वो हद तवातुर को पहुंचती हैं। इसीलिए ये कह रहे हैं कि कुरान करीम के बाद अहादीस में भी जिसमें अज़ाब क़ब्र का तज़किरा है वो हद तवातुर को पहुंचती इतनी ज़्यादा है। उसमें से चंद एक अहादीस का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। हदीस हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की वो हदीस जिसके अंदर ये बात बतलाई गई कि जब बंदे को कब्र में रखा जाता है तो उसके जब दोस्त अहबाब जो भी लोग रहते हैं वो उससे वापस हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और मुर्दा या मय्यत उनके जूतों की आवाज को भी या चप्पलों की आवाज को भी सुनता है। मय्यत सुनती है या मुर्दा सुनता है। फिर उसे वहां पर सवाल जवाब के लिए 2 फरिश्ते आते हैं। इन 2 फरिश्तों का नाम सुनन तिरमिज़ी में मुनकिर और नकीर या मुनकर और नकीर, काफ के कसरे के साथ और काफ के फतहे के साथ भी पढ़ा गया है। ये दोनों आते हैं, फिर उससे पूछते हैं क्या है सवाल, मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल लिमुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उस आदमी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, यानी उनका इशारा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ होगा। फ़अम्मल मुमिन फ़यक़ूलु अशहदु अन्नहु अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, वो तो ये कहेगा कि मैं इस बात की शहादत देता हूँ कि वो अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल थे। फ़युक़ालु लहु उन्ज़ुर इला मक़अदिक मिनन नार क़द अब्दलक अल्लाहु बिही मक़अदन मिनल जन्नह फ़यराहुमा जमीअन। यहाँ पर देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से वो ये कहेगा अशहदु अन्नहु अब्दुल्लाह, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, नूर नहीं है। अल्लाह ने उन्हें एक बंदा कहा। कुरान में अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अबदियत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। वो खुद इस बात पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस बात का तज़किरा किए हैं कि वो अल्लाह के बंदे हैं, अहादीस में साबित है। अब उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर कहना ये बिल्कुल अहादीस की रोशनी में गलत है। उससे कहा जाएगा कि तुम जन्नत और जहन्नम में तुम्हारी दोनों में जगह देख लो। जब तुम इधर गए हो, जन्नत में गए हो, तो तुम्हारी जहन्नम में वो जगह देख लो। तुम अगर सही मतलूबा शरई मतलूबा अहकाम पर अमल किए बगैर तुम आ जाते, काफिर होते, तो तुम्हारी जगह गोया कि कहाँ थी, जहन्नम में वहाँ थी, उसको भी देख लो। तो ये इसलिए दिखाया जाएगा ताकि उसको एहसास हो
جو آدمی نعمت پائے اس کو نعمت کا احساس ہو، جو آدمی عذاب پائے اس کو اس کے عذاب میں اس کو پچھتاوا ہو کہ میں اگر صحیح عمل کرتا تو پھر میرے لیے جنت میں یہ مقام تھا. تو یہ دونوں ہی جگہیں انہیں دکھائی جائیں گی. اب یہاں پر دیکھیے مومن کے تعلق سے یہ بات کہی گئی ہے کہ اس کے لیے قبر کشادہ کر دی جائے گی، قبر اس کے لیے تنگ نہیں رہے گی. پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ بات بھی ہے، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ، اس سے بھی ایسے ہی سوال پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا میں نہیں جانتا. تو وہ کہے گا کہ میں تو لوگ بس جو کہتے تھے وہی میں کہتا تھا. تو فرشتے کہیں گے لا دریت ولا تلیت، نہ پڑھے ہو تم نہ جانے ہو. پھر اس کو لوہے کے گرزوں سے اور لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑیوں سے مارا جائے گا. وہ اس سے ایسی چیخ نکلے گی کہ اس چیخ کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ سب لوگ وہ سنیں گے، جانور یا اس طرح کی جو بھی مخلوقات چرند پرند ہیں وہ سنیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے. مزید یہ ایک دوسری حدیث متواتر احادیث میں یا صحیح احادیث میں یہ بھی ذکر کر رہے ہیں. یہ سارے بخاری و مسلم کی انہوں نے احادیث یہاں پر ذکر کی ہیں. اب یہ دوسری حدیث جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اس کے اندر یہ بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی جمعہ کا گزر جاتا ہے تو اس پر صبح شام اسے اس کی جگہ دکھلائی جاتی ہے. اگر جنتی ہوگا تو اس کو جنت کی جگہ دکھلائی جائے گی، اگر جہنمی ہوگا تو اس کو جہنم کی جگہ یا اس کا جہنم کا ٹھکانہ دکھلایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تمہاری جگہ ہے یا تمہارا مقام ہے اور یہاں پر قیامت کے دن ہی تمہیں جانا ہے. قیامت جب قائم ہوگی اس وقت تک وہ یہی رہنا ہے. اب تو یہ جنت اور جہنم میں داخلہ جو قیامت کے واقع ہونے کے بعد ہی ہوگا. بس اس کے لیے نعمتیں قبر سے شروع ہو جائیں گی، اس اعتبار سے کہ حدیث میں یہ کہا گیا کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی جس سے وہ وہاں کی نعمتوں سے گویا کہ وہاں کی ہواؤں سے وہ محظوظ ہوتا رہے گا. یہ بات صحیح احادیث میں ثابت ہے. اور اس کو جیسا کہ یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ صبح شام اس کی جگہ دکھلائی جائے گی. جنتی کو جنت میں جنت کی جگہ اور جہنم کو جہنم کی جگہ دکھلائی جائے گی. اسی طرح ایک حدیث اور یہ ساری بخاری مسلم کی حدیث ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نکلے، سورج غروب ہو چکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی. آواز سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہود تعذب فی قبورها، ان قبروں میں یہودیوں کو عذاب ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، گزرتے ہوئے آواز سنی تو آپ نے کہا کہ یہودیوں کو عذاب ہو رہا ہے. اسی طرح بالکل اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے. مشائخ کیا ہے اس کا تذکرہ کریں گے؟ وہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز آئی، پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ 70 سال پہلے گرا تھا پتھر، ابھی جا کے تہ میں پہنچا ہے. یہ حدیث کیسے؟ نہیں، قبر کے عذاب سے متعلق آپ وہ صلی تو اللہ علیہ دو صاحب ایک جی بولیے. جماعت کے ساتھ قبرستان میں جا رہے تھے تو دو قبروں کے درمیان میں کھڑے گئے، ایک چغل خور تھا اور دوسرا جو ہے یہ نا پاکی کے وقت استنجا میں ہے نا احتیاط نہیں برتتے تھے. تو ايوه انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستتر عن بوله واما الاخر فكان يمشي بالنميمه. دو لوگوں کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما انهما ليعذبان، انہیں یقیناً عذاب ہو رہا ہے. وما يعذبان في كبير، کوئی بہت بڑا گناہ نہیں کیے. گناہ کیا ہے ان کا گناہ یہ ہے کہ پیشاب کے چھینٹے سے یہ لوگ اپنے آپ کو بچاتے نہیں تھے اور
اس گندگی کو معمولی یہ سمجھتا تھا، اور ایک دوسرا آدمی ہے ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. تو یہ دونوں عذاب کی وجہیں تھیں، یہ دونوں صاحب قبر جو تھے ان کو عذاب ہو رہا تھا. استنجا نہ کرنا یا ساتھ میں پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہ بچانا، یہ تو عذاب کا سبب ہے، یہ تو واضح ہے. چغلی اصل میں کیا ہے مشائخ؟ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. چغلی اصل میں ہے کیا چیز؟ چغلی وہی چیز، اب کسی کی بات کو ہے نا کسی تیسرے کے پاس جو ہے جا کے بتانا، پھر انہوں اس طرح بولے پھر واپس آ کے پھر ان کو ہے نا اس کے کان میں بولنا. جی دونوں کے درمیان جو ہے نا یہ کرنا. جی چلیے، اگر کوئی آدمی اچھی بات ادھر سے ادھر منتقل کیا، ادھر سے ادھر منتقل کیا، تو اس کا اطلاق کس پر ہوگا؟ وہ اچھائی کی طرف. جی تو اس کو کہتے ہیں نقل الکلام. نمیمہ کی تعریف کیا ہے؟ نقل الکلام علی وجہ الافساد. اب آج کل تو پورا یہی دور ہے، ادھر کی اس گروپ کی چیزیں اٹھا کے اس گروپ میں، اس کی اٹھا کے ادھر کہیں اور. تو یہ اب لوگ جو ہے نا فائدے اور استفادے کے لیے، فائدہ پہنچانے کے لیے معلومات ایک دوسرے کو شیئر کرنے کے لیے کرتے ہیں. ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی ایک فتنہ پھیلائے، لیکن اگر کوئی خبر ایسی ہے اور اس کے ذریعے سے وہ پھیلانے والے کا مقصد اگر ایسا ہے کہ اس کے ذریعے سے کچھ ہلچل پیدا کرنا چاہیے، لوگوں میں ایک شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہیے، افساد کے لیے اس طرح کی بات اگر کوئی کرتا ہے، تو کیا مشائخ وہ اس طرح کے ضمن میں یا اس طرح گنہگار وہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی بے شک سے لازم گنہگار ہوگا. تو اس طرح کوئی بھی فساد مچانے کے لیے آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کریں. اب تو اب ہر کوئی یہاں سے وہاں جا کے اس کو ملاقات کر کے اس تک بات پہنچا کے پھر اس سے کسی اور تک بات پہنچانا. اب آدمی جائے گا تو نہیں، اب بیک وقت کئی جگہوں پہ اپنی بات پہنچائے گا. اب بس یہ پہنچانے والے کے قصد پر مبنی ہے کہ وہ کس ارادے سے پہنچا رہا ہے. اچھا ارادہ ہے، اچھی نیت ہے، تو پھر اس کے مطابق اس کو ثواب بھی ہوگا. اگر وہ فتنہ مچانا چاہ رہا ہے تو پھر یہ عذاب کا موجب ہے، عذاب کا سبب ہے. ٹھیک ہے مشائخ، تو تعریف نمیمہ کی واضح ہے؟ جی شیخ. چلیے ہاں، یہاں پر آئے وہ حدیث جو ہم لوگ ذکر کر رہے تھے، وہ حدیث القبرین وفیہما انہما لا يعذبان، یہ صرف انہوں نے اشارہ کر دیا ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث حضرت عائشہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دینے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب کا تذکرہ کیا، جس میں ایک آدمی کی آزمائش ہوتی ہے. پھر جب اس کا قبر کا تذکرہ آپ نے کیا تو گویا کہ مسلمانوں پر ایک طرح یہ چیز ایک بہت زیادہ شاہ گزر گئی. اور اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سے کبھی بھی عذاب قبر سے پناہ چاہنے کی دعا یا عذاب قبر سے پناہ چاہنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک نہیں کیا، برابر آپ قبر کے عذاب سے پناہ چاہتے تھے. اسی طرح کسوف کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، یعنی جب سورج گرہن ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، ابھی میں جب نماز پڑھا رہا تھا مجھ پر جنت اور جہنم کو دکھلایا گیا، پیش کیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہتے ہوئے مصلی پہ کھڑے تھے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے آپ پیچھے ہٹ گئے کیونکہ آپ کے سامنے جہنم کو دکھلایا گیا اس وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے. تو یہ کسوف کے حدیث میں، اس کے طویل حدیث میں یہ چیز مذکور ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے. اس کسوف کی احادیث میں، یہ کسوف کی جو طویل حدیث ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیا اس میں یہ ساری چیزیں مذکور ہیں. یہ ساری کی ساری احادیث صحیح بخاری میں ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تقریباً اس طرح کی 60 صحیح ثابت حدیثیں
میں نے ذکر کی ہیں مرفوع حدیثیں. سلم الوصول میں نے اس کی شرح کرتے ہوئے میں نے ذکر کیا، اور اس کتاب کا نام ہے معارج القبول. تو یہ اسی شیخ حافظ احمد الحکمی ہی کی یہ کتاب ہے. انہوں نے وہاں پر 60 حدیثیں اس سے متعلق ذکر کی ہیں. یہاں پر 5-6 کا تذکرہ کر کے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہاں پر آج ہم لوگ سوال نمبر 108 اور 109 میں قبر کے عذاب، اس کے پوچھ تاچھ، اس کے نعمتیں، اور اس کے اندر جو سزا یا عذاب ہونے والا ہے، اس سے متعلق قرآن اور احادیث سے جو دلائل موجود ہیں ان کو ہم یہاں پر آج پڑھ لیے ہیں. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ اللہ خیر.